حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع کیا تھا کہ سفید بالوں کو سر میں یا داڑھی سے اکھیڑنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید بالوں کو اکھیڑنا ہمیں منع کیا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کے جو بزرگ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے نور ہے, وہ نور المؤمنین, یہ مومنین کا نور ہے. تو داڑھی یا بالوں سے خاص کر سفید بالوں کو اکھیڑنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منع ہے. ڈائی کرنا یعنی کہ وہ حساب لانا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں لگاتے تھے, اس لیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دن وصال ہوا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب سفید بال گنے گئے تو 20 سے زیادہ نہیں تھے. یعنی داڑھی اور بال یعنی مثال کے بالوں سمیت جب دیکھا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفید بال 20 سے زیادہ نہیں تھے, حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 63 سال کی تھی. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو چند بال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفید تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی بڑھاپے ہو گئے ہیں, یعنی آپ بھی یعنی کہ اس ضعیف ہو گئے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یعنی کہ میں کبھی بھی یعنی کہ ضعیف نہ ہوتا, مگر سورت کوبرات, سورت فطرت جو وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے نظارے دکھائے ہیں کہ آسمان سے ستارے گر جائیں گے, سورج پھٹ جائے گا, دریا ابل جائیں گے, وہ جو بچی جو بے گناہ ماری گئی وہ پوچھے گی کہ میں کس گناہ سے میں قتل کی گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میرے مجھ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے سب کچھ دکھایا جاتا ہے. جب یہ جو آیاتیں نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ منظر ہوا کہ کس طرح آسمان پھٹے گا, کس طرح سورج گر جائے گی, کس طرح یہ جو پہاڑ ہیں روح کی طرح آسمانوں میں اڑیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا, مجھے کمزور کر دیا. اور آخری حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سفید بالوں کو قصداً سفید بالوں کو اکھیڑے گا, نکالے گا, تو کل قیامت کے دن وہ بال اس کے لیے ایک نیزہ بنیں گے. وہ بال اس کے لیے کل نیزہ بنیں گے اور ان نیزوں سے اس کو بھونکا جائے گا, یعنی کہ اس کو دبایا جائے گا. تو اگر اللہ نے آپ کو سفید بال دیے ہیں تو آپ وہ مہندی یا وہ جو رنگ ہوتا ہے سیاہ وہ آپ کر لیں, لیکن ان کو پھلک نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت اور مغفرت فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین یا رب العالمین ہماری اس نماز کو قبول اور منظور فرما. یا رب العالمین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کی گئی یا رب العالمین ان پر عمل کرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما. یا الہ العالمین یا رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک نقش قدم پر چلنے کی توفیق ہمیں عنایت فرما. یا الہ العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرما. یا الہ العالمین یا اللہ بری بیماریوں سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما. انسان کی شر سے, شیطان کی شر سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہمارے بھائی شہید کی یا رب العالمین کل جو پری آف ہونے والا ہے یا رب العالمین اس کے اندر یا رب العالمین ان کو کامیابی نصیب فرما. یا الہ العالمین یا رب العالمین ان کے لیے آسانی فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ یا رب العالمین سب کو یا رب العالمین شفا کلی اور دائمہ مستمرہ عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر سکینت نازل فرما, اطمینان نازل فرما, قلب سلیم عطا فرما. ہمارے گھروں کے اندر یا رب العالمین اتفاق اور سلوک نازل فرما. یا اللہ ہماری روزیاں میں رزق میں یا رب العالمین برکت فرما. علم میں عمر عمل یا اللہ تو برکت فرما. ایمان کی سلامتی فرما. دین پر استقامت نصیب فرما. یا الہ العالمین بچوں پر شفقت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اور بزرگوں کا یا رب العالمین احترام اور عزت کرنے کی یا اللہ ہمیں
توفیق عنایت فرما. آمین. یا اللہ جتنی بھی خیر کی دعائیں آپ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ فرما. یا اللہ جتنے شر سے آپ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.